شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر دن چڑھے کی قسم اور رات کی جب چیزوں کو چھپا لے کہ تمہارا پروردگار نہ تم کو چھوڑ بیٹھا اور نہ تم سے ناراض ہوا، اور تمہارے واسطے آخرت دنیا سے یقینی کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار ان قریب اس قدر عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہ دی، اور جب تم کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی جانب راہ دی، اور تم کو تنگ دست دیکھ کر غنی کر دیا، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم، مرحبا سحری نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ہرا شرازی اور میرے ساتھی اینکر سید عمران مہدی۔ ناظرین، کسی بھی تحریک کو یا انقلاب کو برپا کرنے کے لیے یا اس کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک نظریہ ضروری ہوتا ہے، اور پھر کچھ مخلص لوگ ہوتے ہیں جن کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جو اس تبلیغ کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو لے کر چلتے ہیں اور اس میں معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن کسی بھی پیغام کو آگے بڑھانے میں وسائل کا اہم کردار ہوتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محبوب نبی، محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑی تحریک کا آغاز کیا، تو اسی کے لیے اس کی مناسبت سے بڑا سرمایہ بھی درکار تھا۔ خالق کائنات جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی منزل پر فائز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن مالک دو جہاں نے تبلیغ اسلام کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے سرمایہ کو پسند کیا۔ یعنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مال اتنا پاک تھا، اتنا طاہر تھا کہ اس کے ذریعے سے اسلامی مشن کا آغاز ہوا۔ اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی ترویج میں، اسلام کے آغاز میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا اور آپ کی دولت کا جو کردار رہا، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں بہت ہی قابل احترام شخصیات موجود ہیں، ان کا آپ سے تعارف بھی کرائیں گے۔ اس موضوع پر آج ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی جانی مانی شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے ہی برابر ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین قبلہ جناب علامہ سید اون محمد نقوی صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ جناب اون محمد نقوی صاحب کے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں، بہت پیارے انداز سے اور بہت شائستہ انداز سے گفتگو کرتے ہیں، لوگ ان کی گفتگو کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ جناب مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس نشریات کے دوران مرحبا کچن میں بھی آپ کو ہم لے کر جاتے ہیں روزانہ، جس میں شیف سبین فاطمہ جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ ڈشز تیار کرتی ہیں اور ریسیپیز بتاتی ہیں سب کو۔ شیف سبین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سبین۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ جی جناب، تو اس نشریات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اس نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے کچھ اسپانسرز ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے چلتے ہیں۔ ہمارے سب سے پہلے اسپانسر حبیب آئل مل، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، اور پھر ملکہ فوڈز کچھ نیا پکاؤ، اور پھر ہمارے ایک اور اسپانسر ہیں کاروان امیر حمزہ۔ جزاک اللہ، بڑا اچھا تعارف سیدہ ہرا شرازی نے کروایا، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے گفتگو ہوگی ام المومنین ملکۃ العرب سیدہ طاہرہ صدیقہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس کے حوالے سے۔
اور مہمانوں کا تعارف ہوا. میں بنا کسی تاخیر کے حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید محمد اون نقوی صاحب کی خدمت میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ قبلہ جیسے ہم گزشتہ پروگرام میں بھی جناب خدیجہ کے کردار کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کی عظمت و رفت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, تو یہ گفتگو ہوئی کہ آپ کا سامان تجارت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تفصیل سے یہ فرمائیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت عرب کے مال تجارت میں کتنا تھا, یعنی اس کا کیا حصہ تھا, کتنی بڑی تاجرہ تھیں اور بحیثیت تاجر ان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا, کیونکہ آج کل ویسے بھی مستقل ہم تاجروں کے حوالے سے بات سنتے ہیں, معیشت کے حوالے سے بات سنتے ہیں, تو کسی بھی معیشت میں کسی معاشرے میں تاجروں کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے. تو عرب کے اس معاشرے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات بحیثیت تاجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں تعزیت پیش کروں گا اس حوالے سے کہ آج کا جو دن ہے وہ ام المومنین بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے. تواریخ میں کچھ اختلاف ضرور ہے, لیکن 10 رمضان المبارک جو ہے وہ بی بی کی وفات کا دن جو ہے وہ تواریخ میں ملتا ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ تجارت ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, کسی بھی معاشرے کو ترقی دینے میں یا اس کی تنزلی میں اس کا اہم کردار ہوتا ہے. آج کل کرونا وائرس کے بعد ہمارے پاکستان کی اور پوری دنیا کی معیشت اور اکنامی کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہیں, اور یقیناً اللہ ہمیں اس وبا سے جلد از جلد مکمل طور پر نجات عطا فرمائے گا. اس ماہ مبارک میں سب مسلمان دعا کر رہے ہیں, اور مسلمان ہی نہیں بلکہ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ بھی اس وبا کے بعد بہت سے لوگ اب سجدے کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, اور چرچوں میں اور ان جگہوں پر جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن ویسا نہیں مانتے جیسے ماننے کا حق ہے, وہ بھی اللہ سے رجوع کر رہے ہیں. تو یہ بہرحال ایک آزمائش بھی ہے, اور اس موقع پر معیشت جو ہے وہ تمام ملکوں کی زوال کی طرف ہے, اور دعا ہے کہ خدا ہمارے ملک سے اور تمام دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرمائے. گزارش یہ ہے کہ اس دور میں کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو تجارت کے حوالے سے اپنے والد صاحب کے بتائے ہوئے اصولوں پر جناب خویلد جو تھے وہ مال تجارت کے حوالے سے بہت زیادہ زیرک تھے, بہت زیادہ ہنرمند تھے, اور وہ انہوں نے اپنی بیٹی اپنی گویا جیسے کہ ہم نے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ان کی 5 اولادیں تھیں جی, 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں, جن میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جو تھیں وہ درمیان والی بیٹی تھیں, اور آپ سے جو ہے وہ حضرت خویلد کی ایک علیحدہ, بیٹیوں سے ویسے بھی باپ کو محبت ہوتی ہے, تو ان کو سکھایا کرتے تھے ہنر تجارت کے, کہ کس طرح سے جو ہے وہ مال جایا کرتا ہے, کس طرح سے اس کی حفاظت ہوتی ہے, کس طرح سے کتنے اونٹوں پر گھوڑوں پر کون سا مال لادا جا سکتا ہے, یعنی اگر املی لے جانی ہے تو وہ کون سے موسم میں جائے گی, اگر کھجوریں جانی ہیں تو کون سے موسم میں جائیں گی, اگر جو اور چیزیں ہوتی تھیں وہاں عرب میں وہ کشمش ہے اور بہت ساری چیزیں جو وہاں پیدا ہوتی تھیں وہ کس انداز سے کب کیسے ان کی حفاظت ہوگی, یہ ہنر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جانتی تھیں. اور یہ ایک بالکل منفرد بات ہے کہ اس زمانے میں جبکہ ابھی ظاہراً اسلام کا گویا چرچا نہیں ہوا تھا, سرکار نے اعلان رسالت نہیں فرمایا تھا, اس وقت بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ایمانداری کی علامت سمجھی جاتی تھی. واہ, یعنی آج کے معاشرے میں مسلمان جب رمضان المبارک آتا ہے تو تاجر جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہوئے جانتے ہوئے کہ ذخیرہ اندوزی کا کتنا گناہ ہے, یا کسی چیز کو اگر رکھ لیا آپ نے اور اس کو پھر مہنگے داموں بیچ رہے ہیں تو اس کا کتنا گناہ ہے, اس کے باوجود لیکن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا مشہور تھیں شام میں, یمن میں, حبش میں اور عرب میں. آپ کی یہ بات سننے کے بعد یہ جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ امین کا عقد امین سے ہی ہوا. سبحان اللہ. اور اسی لیے صدیقہ لقب بی بی کا لقب صدیقہ اس زمانے میں بھی تھا جب ابھی ظاہراً گویا سرکار نے اعلان رسالت نہیں فرمایا تھا, شادی نہیں ہوئی تھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بی بی سے ہمیں آج کے تاجروں کو سیکھنا ہے
بالکل کہ اس زمانے میں بھی بی بی صدیقہ طاہرہ اور بطول اور سیدہ کے لقب سے جو ہے وہ پہچانی جاتی تھی۔ تو گزارش یہ ہے کہ عقد سے پہلے بھی آپ کا کیونکہ والد صاحب کی جو اور ایسٹس تھے اور اثاثے تھے وہ مختلف باغات تھے، مختلف پہاڑ تھے، مختلف معدنیات تھیں، لیکن بی بی کو جو انہوں نے حصے میں دیا تھا، ورثے میں وہ دیا تھا، وہ مال جو تجارت میں کام آتا تھا، یعنی ادھر سے ادھر جاتا تھا۔ اور کم سے کم جو روایت ملتی ہے 18,000 اونٹ، 18,000 اونٹ، یعنی کم سے کم کی تعداد جو میں نے تاریخ میں پڑھی ہے، زیادہ بھی تاریخ ہے، 18,000 اونٹ بی بی کے مال تجارت پوری دنیا میں لے کے جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی سننے والا یہ کہے کہ جناب 18,000 اونٹ وہاں مکے میں کہاں کھڑے ہوتے تھے، ان کو کس طرح سے سنبھالا جاتا تھا؟ تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ امریکہ میں ایٹلانٹا ایئرپورٹ ایک ایسا ایئرپورٹ ہے کہ جہاں پر ہر 5 سیکنڈ کے بعد یا 10 سیکنڈ کے بعد ایک جہاز اڑتا ہے، ایک جہاز آتا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں جہاز ہیں، مثلا امریکہ میں، روس میں، برطانیہ میں، وہ سب ایک ہی ایئرپورٹ پہ تو نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے جو اونٹ تھے مال تجارت لے جاتے تھے، وہ ایک جگہ نہیں ہوتے تھے، کوئی یمن میں ہے، کوئی شام میں ہے، کوئی مکے میں ہے، کوئی مدینے میں ہے، کوئی حبش میں ہے، اور اس طرح سے ایک اونٹ پر مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے ہوتے تھے، اور ایک اونٹ پر 4 ملازم ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، 4 ملازم ہوتے تھے، یہ مستند بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر 18,000 اونٹوں کو آپ 72,000 ملازم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے جن کو جاب ملی ہوئی تھی، یعنی ان کو مینیج کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی تنخواہیں دینا، اگر آج 72,000 کسی بڑی یعنی کسی فرم کے ملازم ہوں تو وہ تو بہت بڑی کارپوریٹ، اسی لیے کہتے ہیں نا ملیکۃ العرب۔ دیکھیں عرب کتنا بڑا یعنی خطہ ہے، ملیکۃ العرب کیوں ایسے ہی تو نہیں کہہ رہے، اور اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہیں سب مانتے ہیں کہ بی بی، اچھا بعض علماء نے یہ اختلاف کیا ہے کہ نہیں ایک اونٹ پہ 2 ملازم ہوتے تھے، چلیے 2 کر لیں تو بھی آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے ملازمین کی تنخواہ گویا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گویا دسترخوان سے اور ان کے خزانے سے جایا کرتی تھی۔ تو یہ بی بی ان کو ان کے بابا نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ورثے میں ملی تھی۔ اور اب جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اتنی بڑی ملکہ جس کی ان ملکوں میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی تجارت کے حوالے سے، وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود پیغام عقد بھیجتی ہیں، واہ، کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، واہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی بی نے سرکار کو کیسی مورل سپورٹ دی ہے، اسلام کو کیسی سپورٹ دی ہے، جیسے انٹرو میں ہیرا فرما رہی تھی کہ کسی بھی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے دولت کی ضرورت بھی ہوتی ہے، بالکل، اور فکر کی ضرورت بھی ہوتی ہے، نظریے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظریہ جو اللہ کا نظریہ تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ نظریہ جب بی بی نے اپنایا اس کا اثر کتنے ملکوں پہ پڑا، واہ، اور اس کے پھر کیا کیا فوائد سامنے آئے کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ خدیجہ کو کیا ہو گیا ہے، وہ یتیم عبداللہ کی محبت میں گرویدہ ہو گئی ہیں۔ بی بی نے خود پیغام عقد بھیجا، اور اس پروگرام میں بات رہ گئی تھی کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جب پیغام محسرہ کے ذریعے، جو ان کا جنرل مینیجر تھا وہ جناب محسرہ تھی، اور خواتین میں جو کہہ لیجئے کہ ان کی مینیجر تھیں وہ تھیں جناب نفیسہ، اچھا، نفیسہ نام کی بی بی۔ نفیسہ اندر سے پیغام محسرہ تک اور پھر محسرہ آگے پہنچایا کرتے تھے، اور جب محسرہ نے بتایا کہ ہمارے صاحب مال لے کے جاتے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جب ان کی زیارت کی اسی وقت دل میں عہد کیا تھا کہ میں آپ سے شادی کروں گی، واہ، اور جب آپ نے پیغام بھیجا محسرہ اور نفیسہ کے ذریعے سے، اور جیسے ہی ایک اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، جیسے ہی پیغام پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ محسرہ ذرا توقف کرو، آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد باہر آئے اور فرمایا کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ تو محسرہ نے جسارت کی کہ سرکار آپ اس وقت فرما سکتے تھے، آپ اندر تشریف لے گئے، فرمایا کہ میں نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کرنا تھا، اور حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے حضور نے گویا، اب دیکھیے وما ینطق عن الہوی کے مصداق رسول، وہ اپنی شادی کے معاملے میں اپنے چچا جناب ابو طالب، جن کا قرآن میں عمران نام ہے، ان سے مشورہ فرما رہے ہیں، اور گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے چچا
جن کی مرضی ہے کہ میری شادی ہو، اللہ اس کا اکبر۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اسی میں رضا ہے واہ کہ واہ۔ میری خدیجہ سے شادی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی بڑا اچھا ایک ابتدائی مقدمہ آج کے پروگرام کا قبلہ کعبہ اور نقوی صاحب نے قائم کیا، اور یہ بتایا کہ کتنا بڑا مال تجارت جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تھا، اور اس وقت ظاہر ہے کہ جب مال بہت تھا تو رشتے بھی بہت تھے۔ یہ تو آج تک ایک ریت چلی آ رہی ہے کہ جب مال بہت ہوتا ہے تو رشتے بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو تاریخ نے لکھا ہے، دونوں علماء کرام سے اس کی تائید چاہوں گا کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جی بہت سارے لوگ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے اپنے پیغام بھیجتے تھے، لیکن آپ نے سب کو ٹھکرا دیا اور رسول اللہ کی جانب آپ نے خود پیغام بھیجا۔ تو ایک عالم دین کا یہ جملہ ہے اور بڑا اچھا جملہ ہے کہ یہ سب کو ٹھکرا کر رسول اللہ کا انتخاب کرنا گویا کہ اس بات کی دلیل ہے، اور یہ واضح اعلان ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک تجارت پیشہ خاتون ہیں، تو وہ پتھر اور ہیرے کا فرق پہچانتی ہیں۔ سبحان اللہ، سارے سبحان پتھروں اللہ۔ کو ٹھوکر مار کر انہوں نے ہیرے کو منتخب کیا اور خود اس کی جانب پہل کی اور پیغام بھجوایا، اور کس خوبصورتی سے پیغام بھجوایا کہ یہ جو منافع کا جو آپ کو دولت ملی ہے، آپ اس دولت کا کیا کریں گے، اس پیسے کا کیا کریں گے۔ بڑی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے، اور اگر میری آواز مولانا مفتی وسیم صادق بندگی صاحب تک پہنچ رہی ہے تو بعد السلام میں یہ چاہوں گا کہ وہ بھی اس بات پر کچھ تاریخ کے حوالوں سے روشنی ڈالیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت کتنا ہوتا تھا، اور 72,000 ملازمین یعنی ان کے تھے۔ تو کہنے کا جی چاہتا ہے کہ جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جناب خدیجہ نے ایسا کاروبار کیا کہ مرد ان کے کارواں کی گرد ہو کے رہ گئے۔ 72,000 ملازمین کا حساب کتاب رکھنا اور ان تمام کا جناب والا ان کو تنخواہیں دینا، یہ کمال ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا۔ تو کیا فرمائیں گے آپ جناب خدیجہ کے حوالے سے؟ بہت شکریہ عمران بھائی۔ علامہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کے حوالے سے جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اموال تجارت پر روشنی ڈالی ہے۔ میں بھی اس میں اپنا کچھ حصہ شامل کرتا ہوں، اور میں ان کی تجارت کا ایک اور روشن پہلو عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں، ایک اور زاویے سے اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو عرب والوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ موسم گرما کے اندر ان کے تجارتی قافلے جو ہے وہ شام کی طرف سفر کرتے تھے، اور موسم سرما کے اندر جو ہے وہ یمن کی جانب سفر کیا کرتے تھے، اور جتنے بھی تجارتی قافلے جاتے تھے وہ متمول خاندانوں کے ہوا کرتے تھے، اور انہی خاندانوں میں سے جو متمول حضرات تھے، مالدار خاندان تھے، ان میں جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست آتی ہیں۔ سر فہرست اس لیے آتی ہیں اس لیے کہ آپ کا جو مال تجارت ہوا کرتا تھا، یعنی وہ مال تجارت جب آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال تجارت لے کر سفر پر گئے تھے، تو اس سفر کی جو داستان ہے تاریخ کے اندر، یعنی جتنے بھی تاجر تھے عرب قبائل کے، ان سب کا مال تجارت ایک جانب تھا، اور اکیلی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مال تجارت ایک جانب تھا۔ اگر اس کو میں مزید آسان کر کے بتانا چاہوں، ایک اندازہ، ایک فگر لینا چاہوں کہ وہ کتنی رقم بنتی ہے، تو اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پر آپ کو تاریخ کے آئینے میں یہ بات ملے گی کہ ایک مرتبہ ابو سفیان کا قافلہ جو مال تجارت لے کر آ رہا تھا، اور مسلمانوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تھی، جس میں کہ عرب کے سارے بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، ان کا مال تجارت لگا ہوا تھا، سرمایہ لگا ہوا تھا۔ اس کی جو تعداد رقم بتائی جاتی ہے وہ تقریباً 40,000 سونے کی اشرفیاں بتائی جاتی ہیں، یعنی وہ اتنا مال تجارت تھا، اور اس میں سارے عرب کے جو تاجر تھے ان کا سرمایہ لگا ہوا تھا۔ اب آپ تھوڑا سا فگر اس کے ساتھ آپ کمبائن کر سکتے ہیں کہ جب ایک جانب سارے تاجر ہیں ان کا مال تجارت، اور اکیلی جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مال تجارت، تو یعنی اگر آپ اس دور کے لحاظ سے فگر نکالیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کتنا بڑا سرمایہ آپ کے پاس تھا۔ جس روشن پہلو کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ یہ تھا کہ آپ کی جو تجارت کرنے کا طریقہ کار تھا وہ بہت اہم ہے ہمارے لیے، اور اس کو ہمیں سمجھنا بھی ہے، اور موجودہ دور کے لحاظ سے ہم کو اپنے لیے مشعل راہ بھی بنانا ہے۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا، یا تو آپ جن لوگوں کو مال تجارت دے کر بھیجتی تھی انہیں اجرت پر آپ رکھتی تھی،
اب چاہے نفع ہے نقصان ہے ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو ان کی اجرت وقت پر مل جائے گی۔ دوسرا طریقہ آپ کا یہ بھی تھا کہ آپ نفع کے اندر شریک کر لیا کرتی تھی، یعنی آدھا نفع یا 1/3 یا 1/4، لیکن یہ بات مورخین نے لکھی ہے کہ اگر نقصان ہو جاتا تھا تو آپ جن افراد کو اس کام پر مامور کرتی تھی نقصان میں ان کو شامل نہیں کرتی تھی آپ، یعنی آپ نفع میں ان کو شامل رکھتی تھی لیکن نقصان سارا کا سارا اپنے ذمے لے لیا کرتی تھی۔ یہ جو تجارت کا طریقہ تھا آپ کا، موجودہ دور کے حوالے سے اس پر میں بات کروں گا، کیونکہ دیکھیں تجارت ایک اتنی اہم چیز ہے، جو تاجر ہوتا ہے وہ اکیلا اس بزنس کو نہیں چلا رہا ہوتا، اس کے ساتھ بہت سارے افراد جو ہے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان سب کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر تاجر سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اور زرعی اصولوں کے ساتھ تجارت کرے گا تو وہ اپنے نفع کے ساتھ ساتھ اپنے سے جڑے ہزاروں گھرانوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ مثال کے طور پر ابھی موجودہ دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کرونا کی جیسے وبا پھیل گئی ہے تو آپ آئے دن سنتے ہیں کہ فیکٹری مالکان نے بہت سارے لوگوں کو نکال دیا، انہیں تنخواہیں ادا نہیں کی۔ بہت ساری کمپنیاں ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ اب ہم مزید جو ہے بغیر کام کے جو ہے لوگوں کو تنخواہیں ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر سوچا جائے تو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس اتنا جو ہے اماؤنٹ بیلنس میں موجود ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو انہیں تنخواہیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ انہیں تنخواہیں نہیں دیتے، وہ انہیں نکال دیتے ہیں۔ اگر آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی بھی اپنے نقصان میں اپنے ماتحت ملازمین کو شامل نہیں کیا۔ اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے ماتحت جتنے ملازم کام کرتے ہیں ہم بجائے اس کے کہ اس مشکل لمحے میں ہم انہیں نکال دیں، ہم انہیں تنخواہیں نہ دیں، ان کے گھر کے چولہے بجھ جائیں، ختم ہو جائیں، وہ لوگ پریشان ہو جائیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان ماتحت افراد کو تجارت تو ہم ساری زندگی کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور بغیر کام کے بھی 1-2 مہینے کے لیے ان کو تنخواہ ادا کریں تاکہ ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے، نہ یہ کہ ہم اپنا ہاتھ اٹھا لیں۔ پھر دیکھیں بالخصوص ابھی رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے ماتحت ملازمین ہیں اگر ان سے کام میں تخفیف کر دیتے ہیں، صرف کام میں تخفیف کی بات کی جا رہی ہے، اجرت میں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کام ان سے کم لیا تو پھر اجرت بھی کم کر دی، فرمایا جو صرف کام میں تخفیف کرتے ہیں رمضان کا احترام کرتے ہوئے اجرت انہیں پوری دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا، اتنا بڑا صلہ انہیں ملے گا۔ تو یعنی ہمارے لیے سیکھنے کی ابھی بات یہ ہے، میں نے بہت سارے فیکٹری مالکان کو دیکھا وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں، وہ ڈونیشن دے رہے ہیں لوگوں کو اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنا نام کریں۔ میرے خیال میں بجائے اس کے کہ آپ چند تھیلے راشن کے تقسیم کریں یا آپ کسی بھی NGOs کے ذریعے جو ہے اپنی رقم تقسیم کریں، آپ کے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں آپ یہ رقم ان کی تنخواہوں میں ادا کریں تاکہ ان کی تکلیف بھی دور ہو جائے۔ اور اگر ہم اس طریقے سے کریں تو موجودہ صورتحال میں جو ہمارے ملک کے معاملات ہیں، ایک دوسرے کا سہارا اگر ہم بنتے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو اس طرح ہمارے معاملات بہتر انداز میں چلیں گے۔ اور یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمیں سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت ملازمین کے ساتھ کس طرح سے کردار ادا کیا کرتے تھے۔ جزاک اللہ۔ یقیناً مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی رہیں گے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے کہ ہم چلیں سبین فاطمہ کے پاس سچ کے مرحبا کچن میں۔ جی سبین، آج کیا تیاری ہو رہی ہے آپ کی کچن میں اور کیا پکایا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ ہیرا آپ کا۔ میں آج پنجابی تڑکا دال بنا رہی ہوں کیونکہ عمران بھائی نے پنجاب کی چیز آ گئی، پنجاب کی چیز آ گئی جی، اور بہت ہی مزیدار سی دال ہے اور اس کی ریسیپی بھی میں شیئر کر دیتی ہوں ساتھ میں۔ اس میں ہم 1 کپ دال استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ مونگ اور مسور کی دونوں دالیں استعمال کریں گے تو بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا کیونکہ ایک تو یہ دال گلتی بھی جلدی ہے۔ ٹھیک ہے، 1 پیاز لیں گے، 1 ٹماٹر لیں گے، پیاز کو باریک کاٹیں گے اور ٹماٹر کو دونوں کو کاٹ کے حبیب کوکنگ آئل کے اندر ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے۔ فرائی کرنے کے بعد ہم ملکہ مسالے کے اس کے مسالے کے اندر 2 پیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس 1 پیکٹ کے اندر 2 انہوں نے ساشے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ 1 کپ کے اندر 1 ساشے استعمال کر سکتے ہیں اور اگر اس کی کوانٹٹی بڑھ جائے تو آپ اس کو دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب یہاں ہر مسالے میں 2 پیکٹ نہیں، 2 پیکٹ نہیں، کیونکہ دال کی انہوں نے کوانٹٹی دی ہے۔ دال جو ہے جب ہم بھگوتے ہیں، بھگونے کے بعد وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے 2 الگ الگ پیکٹ رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔
अच्छा, प्याज हमने जो ब्राउन की थी और साथ में हमने हरी मिर्चें शामिल करी थी, इसमें 2 से 3 अदद, टमाटर शामिल किया था 1 अदद, प्याज शामिल की थी 1 अदद। अब हम इसमें मसाला शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हम जो दाल हमने भिगोई हुई है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और इतनी जब ये दाल गल जाएगी, उसका आप मुझे टाइम देंगी तो फिर उसके बाद ये कि हम आखिर में इसको भगार से सर्व करेंगे। जी ज़बरदस्त। बच्चे जिस घर में हो उनके लिए बेहतरीन डिश हो गई है, क्योंकि ये वाहिद दाल है जो बच्चे शौक से खाते हैं। जी बिल्कुल। और बनती भी झटपट है और बहुत ज़बरदस्त बनती है। अच्छा जी, दाल के कुछ फ़वाइद भी बताएं खाने के। जी, दाल खाने के क्या फ़वाइद हैं? बिल्कुल इमरान भाई, दाल खाने के बहुत फ़वाइद हैं, क्योंकि एक तो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, हज़म बहुत जल्दी होती है। चावल के साथ अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि आप चावल को, जैसे बाज़ लोग चावल को दम लगा के बनाते हैं, बाज़ लोग उसको पसाते हैं चावल को। जब हम चावल को पसा के दाल के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं, क्योंकि जो सारी सूरत हाल चल रही है उसको देखते हुए मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें जो हम मसूर की दाल इस्तेमाल कर रहे हैं, मसूर की दाल को हम भिगो दें 1 चाय का चम्मच, और उसको भिगोने के बाद हम उसको बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद हम उसको नीम गर्म पानी से उसके गरारे करें, दाल के पानी से। आप चाहें तो दाल का पानी पी भी सकते हैं और चाहे तो आप उसको खाली गरारों के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपके गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 2 से 3 दिन करें, आपका गला बिल्कुल कितनी देर भिगोना है उसको, दाल को? तकरीबन 10 से 15 मिनट। वो दाल खुद ही फूल जाएगी और उसके बाद आप उसको नीम गर्म पानी में बॉयल कर लें। उसका पानी जब आप देखेंगे पानी उसका पीला हो जाएगा, जब पानी पीला हो जाए, वो तरीके से पक जाए, बॉयल आ जाए उसके अंदर, उससे आप उसका पानी पी भी सकते हैं और उससे गरारे भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये गले के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये खुश्क जो हमारा गला आजकल हुआ हुआ है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, आम तौर पे भी गला इन्फेक्टेड हो या गले में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी ये उसके लिए बिल्कुल, उसके लिए नीम गर्म पानी, हम वैसे भी शुरू से ही हम एक चीज़ का जिक्र करते हैं अपने किचन में कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, आप ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। नीम गर्म ना हो तो आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, अभी सूरत हाल देखते हुए तो ख़ास तौर पे स्पेशली ये कि आप स्टीम का इस्तेमाल ज़रूर करें। कहीं बाहर से वर्किंग पे से आते हैं तो स्टीम ज़रूर ले लें, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप डिस्प्रीन का या खाली नमक डाल के भी नीम गर्म पानी से गरारे कर सकते हैं। चलें जी, चलें। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और मरहबा सहरी में एक ब्रेक लेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मरहबा सहरी। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ज़बरदस्त हो गया। यहाँ आपको नुस्खा भी मिल गया और टोटका भी जो है वो जी हाँ, सबीन दवा की और तरफ से ग़िज़ा मिल गया। एक साथ साथ चल रही है माशाल्लाह। सबीन अपने हर प्रोग्राम में कोई ना कोई नुस्खा भी बता रही हैं। ये इस दफ़ा की ट्रांसमिशन का एक खासा है, पिछले 3 साल से हम इनके साथ हैं, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह किचन से कोई ना कोई नुस्खा भी हमें ज़रूर मिल जाता है। फ़ायदा और भी होता है। आपको तो दाल बड़ी पसंद है, आप बड़ा शौक से खाते हैं। दाल खाने से एक फ़ायदा और भी होता है कि बंदे का दिल नरम होता है। अच्छा, और यानी गिरिया जो है ना, जी, उसका जी। गिरिया अच्छा, तारी होता है। हाँ। तो ये भी एक इसमें अम्बिया अलैहिस्सलाम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में है दाल। जी हाँ, अच्छा, दाल का एक और भी बड़ा फ़ायदा है कि ये थोड़ी सी पकती है, ज़्यादा लोग खा लेते हैं। ज़्यादा खा लेते हैं। हाँ, ये बरकत बरकत हो है, जाती इसके है, बरकत बहुत बरकत भी है। मतलब दाल का सुनते ही जो है वो कुछ पेट पहले ही भरने लगता है। ये भी एक अपनी जगह बात दुरुस्त बोलने है। लगता है पेट जी हाँ, के भाई वो। जी हाँ, कि काफ़ी हद तक जो है वो पेट भर गया है। अच्छा जी, तो अब के हवाले से जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपसे सवाल किया था कि आपने अक़्द की एक दास्तान पूरी बयान की थी कि किस तरीके से वो हुआ, और आप उसके तारीख़ी कुछ हकीकतें हैं, मैं चाहता हूँ कि वो बयान करें। और उसमें हो सकता है कुछ लोगों की आरा मुख्तलिफ हों, लेकिन जो मुस्तनद बातें हैं वो आप बयान करें। जनाब खदीजतुल कुबरा का अक़्द जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और उसके बाद जी हाँ, और उसके बाद फिर आपकी जो खिदमात हैं इस्लाम के लिए वो भी बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि सब जानते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی 13 ازواج تھیں یا 11 تھیں، یعنی یہ ایک اختلاف ہے، زیادہ تر 13 ازواج مطہرات تھیں۔ آپ کسی کے دروازے پر رشتہ مانگنے نہیں گئے، یعنی آپ نے کسی کے ہاں جا کر بھی رشتہ طلب نہیں فرمایا۔ سب نے حضور پاک سے، کیونکہ سرکار کی عظمت، سرکار کی ظاہر حیثیت اتنی بلند ہے کہ ہر ایک کی خواہش تھی کہ سرکار سے ہمارا رشتہ قائم ہو جائے۔ اسی طرح سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بھی خود پیغام عقد بھیجا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بالکل درست۔ اس میں جو ایک بنیادی راز ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں بھی مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی والوں کو پسند آ رہا ہو، میں اور یہی سوال رکھنا چاہ رہی تھی، اچھا ماشاءاللہ، میرے دل کی بات جو اگر ہے وہ آپ نے، کسی کے دل میں یہ ہو کہ بھائی فلاں لڑکے سے ہماری بچی کی شادی ہو جائے، کیونکہ فلاں لڑکا جو ہے ہمیں اچھا لگتا ہے، بھائی شکل شباہت بھی اچھی ہے، جاب بھی اچھی ہے، حسب نسب بھی اچھا ہے، کفو ہے، لڑکی والوں کو کوئی لڑکا پسند آ رہا ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم جیسے مولویوں کو، ابھی آپ لائن پہ لے رہے تھے قاری مفتی وسیم صاحب کو، تو مفتی صاحب سے کوئی کہے گا، مجھ سے کوئی کہے گا، آپ سے کہے گا، کسی بزرگ سے کہے گا کہ بھئی فلاں لڑکا ہمیں پسند ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ان کے کانوں میں آپ ڈالیں صحیح کہ وہ ہماری بچی کے رشتے کے لیے آئے، ہم بغیر استخارے کے قبول کر لیں گے، واہ واہ، ہم جو ہے وہ استخارہ بھی نہیں کرائیں گے، ہم کوئی ذائچہ بھی نہیں کھنچوائیں گے، ہم کوئی مطلب اس میں جو ہے عذر نہیں کریں گے، ہاں، اور ہم رشتہ قبول کر لیں گے۔ تو اس موقع پہ عرب میں بہت سارے بزرگ تھے، جناب ورقہ بن نوفل تھے جو خود جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے عزیز ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے خود جناب ہاشم کے گھرانے میں، جناب عبد المطلب کے گھرانے میں جناب حمزہ ہیں، جناب ابو طالب ہیں، کسی کو بھی میسرہ کو بھیج کے کان میں ڈلواتی کہ بھئی آپ ذرا اپنے بھتیجے کا رشتہ لائیں، مجھ جیسی ملکۃ العرب میں رشتہ قبول کر لوں گی، آپ رشتہ لائیں۔ ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن بی بی نے یہ حکمت نہیں اپنائی، آہا، بلکہ آپ نے خود میسرہ سے کہا جاؤ، اور جا کر ڈائریکٹ جا کر حضرت عبداللہ کے فرزند سے کہو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ واہ، ہمارے علماء نے اس کے 17 راز لکھے ہیں اچھا، کہ آخر اس کا کیا کیا راز تھے، جن میں سے ایک بہت ہی اہم راز میں عرض کروں جو علماء نے لکھا ہے کہ بی بی نے خود رشتہ بھیج کے آج کے سلمان رشدی جیسے ظالم ملعون یا وہ نسرین جیسی ظالماں کہ جو توہین رسالت کرتے ہیں، ان کے لیے راستہ بند کر دیا۔ ہو سکتا ہے آج کا کوئی متعصب مورخ یہ لکھ دیتا، اگر جناب ابو طالب رشتہ لے کے آتے، اگر جناب حمزہ رشتہ لے کر آتے، تو تاریخ کا متعصب مورخ لکھ سکتا تھا کہ بنو ہاشم کو خدیجہ کی دولت کی لالچ تھی، اللہ اکبر، جی، اس لیے انہوں نے رشتہ دیا اور اپنے بھتیجے کی شادی کر کے اور وہ گویا امیر ہو گئے۔ جناب خدیجہ نے پہل کر کے یہ بتایا کہ میں رسول پاک کو، اللہ کے حبیب کو قیامت تک کے لیے الزام طمع سے بچانا چاہتا ہوں۔ واہ، واہ واہ بھائی واہ واہ، کل کو کوئی یہ تانا نہ دے دے کہ بنی ہاشم کو یا رسول پاک کو یا یتیم عبداللہ کو خدیجہ کی دولت کی لالچ تھی، نہیں، یہ بتایا کہ مجھے آپ کی لالچ ہے، جی، واہ واہ، آپ نے الزام طمع سے بچایا، واہ، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے خود پیغام عقد بھیجا۔ جی، اور جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ اس رشتے کو جناب ابو طالب علیہ السلام کے مشورے سے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا۔ جی، اور جیسا کہ آپ نے ابھی سورہ زوحہ کا ترجمہ پڑھتے ہوئے یہ اس آیت کا ترجمہ کیا تھا کہ تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں پالا، واہ، جی، تم غریب تھے، ہم نے تمہیں دولت دی، جی، تم ہماری محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں رستہ دکھایا، اس کا راستہ دکھایا۔ تو یہ جو اللہ جتلا رہا ہے کہ تم غریب تھے، ہم نے تمہیں دولت دی، جی، تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں پالا۔ میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا آپ دونوں کے وسیلے سے، سچ ٹی وی کے وسیلے سے، کہ دنیا میں جتنے بھی غریب ہوتے ہیں ان کو دولت کون دیتا ہے؟ واہ، واہ، اللہ تعالیٰ ہی دیتا بے شک، بے ہے۔ شک، جتنے یتیم ہوتے ہیں دنیا میں ان کو کون پالتا ہے؟ بے شک، جی، اللہ تعالیٰ ہی بے پالتا ہے۔ شک، بے شک، اللہ تعالیٰ سارے یتیموں کو پال رہا ہے، اللہ تعالیٰ سارے غریبوں کو دولت دے رہا ہے، تو اللہ اپنے حبیب کو جتلا کیوں رہا ہے؟ جی،
भाई तू तो सभी को दौलत देता है, बेशक। जी तू तो सब यतीमों को पालता है, जी तो अगर अपने हबीब को पाला तो इसमें कौन सी जो है वो जतलाने वाली बात है। तू यतीमों को पालता है, तूने अपने हबीब को पाला, तो इसमें जतलाने वाली कौन सी बात है। एक सवाल पैदा होता है, बिल्कुल। सारे यतीमों को अल्लाह पाल रहा है, सारे ही गरीबों को अल्लाह दौलत दे रहा है। जी अल्लाह को अगर जतलाना था तो मैं ये सवाल कर सकता हूँ हाथ जोड़ के अल्लाह की बारगाह में इस माह मुबारक में कि या अल्लाह तूने खुल्क़ अज़ीम पे किसी को फाइज नहीं किया, बेशक। ये फरमाता कि हमने तुम्हें खुल्क़ अज़ीम पे फाइज किया। वाह। रहमतल लिल आलमीन किसी को नहीं बनाया, ये फरमाता कि हमने तुम्हें रहमतल लिल आलमीन बनाया। बेशक। जनाब खदीजा का शौहर किसी को नहीं बनाया, ये फरमाता कि हमने तुमने मलिकतुल अरब का शौहर बनाया। वाह। हज़रत ज़हरा का बाबा किसी को नहीं बनाया, वाह। ये फरमाता कि हमने तुम्हें सैयदतुन निसाइल आलमीन का बाबा बनाया। बेशक हसनैन अलैहिस्सलाम का बाबा बनाया, बेशक। नाना बनाया। नाना बना हमने कुरान की रूह से बाबा भी हैं, बिल्कुल। जी जी आया मुबाहिला की रूह से, आए मोबाइल लिहाजा हमने बाबा बनाया, नाना बनाया। जी अल्लाह 10 बस्ता में बारगाह खुदाबंदी में सवाल करूंगा कि या अल्लाह तू जतलाता वो चीज़ें जो तूने कायनात में किसी और को नहीं दी, जी जो मुश्तरक चीज़ें हैं, यतीम को पालना, गरीब को दौलत देना, उसमें फरमा रहा है। तो शायद जवाब आएगा कि इतनी सी बात समझ में नहीं आती, मेरे हबीब के खुल्क़ अज़ीम पे फाइज होने को कोई नहीं भुलाएगा, रहमतल लिल आलमीन होने का कोई इनकार नहीं करेगा, खदीजा बीबी का शौहर होने का इनकार कोई नहीं करेगा। एक खदीजा की दौलत का इनकार करेंगे, हाय हाय हाय। एक अबू तालिब के पालने का इनकार करेंगे। वाह वाह वाह। लिहाजा जब भी कारी कुरान इस आयत पे पहुंचेगा तो खदीजा भी याद आएंगी, अबू तालिब भी याद आएंगे सुभान अल्लाह। कि पाला है जनाब अबू तालिब ने और दौलत दी है जनाब खदीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह जी, सुभान बस अल्लाह। बिल्ला एक जुमले में बयान कर दीजिएगा, आप किसने पढ़ाया। हाँ, ये तो ज़ाहिर सब ने लिखा है, सारी शिया सुन्नी किताबों में मौजूद है कि जनाब अबू तालिब और जनाब हमज़ा जी 2 अफराद ने निकाह पढ़ाया है। आम तौर पर सिर्फ जनाब अबू तालिब का तस्करा होता है, मगर एक वकील थे जनाब खदीजतुल कुबरा के, एक वकील थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वाह। और ये भी रिवायात में मिलता है कि मेहर की रकम जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जनाब अबू तालिब ने अदा की। अच्छा। और जो शरायत लिखी गई थी शादी की वो जनाब हमज़ा ने लिखी थी। अच्छा। हाँ, और उन दोनों पे, अच्छा जनाब हमज़ा हमसिन है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ठीक है। जनाब हमज़ा का तस्करा कम होता है, मैं सच से चैनल की इंतज़ामिया से कहूँगा कि जनाब हमज़ा पर एक पूरा प्रोग्राम करें ठीक। कि सैयदुल शुहदा के क्या फ़ज़ाइल हैं, जी और वो कम बयान होता है चैनल्स पे। करबला से पहले सैयद शुहदा उनका लक़ब उनका लक़ब था, जी हाँ। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले जी। वो सैयदुल शुहदा हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि उन पे एक अलहदा प्रोग्राम करें। तो ये 2 शख्सियात थीं, लेकिन सब ने लिखा है कि जनाब अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। और ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि जुमे का खुतबा हो, ईद का खुतबा हो, दूसरी ईद का खुतबा हो, महफिल का खुतबा हो, मजलिस का खुतबा हो, खुतबा कोई सा भी हो, निकाह का खुतबा हो, खुतबे की इब्तिदा होती है हमद खुदाबंदी से। वाह। बेशक बेशक वो खुतबा हो ही नहीं सकता जिसमें अल्लाह की हमद पहले ना की जाए। बेशक सबसे पहले हमद होगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और खुतबों में हमद की इब्तिदा सबसे पहले खुतबा निकाह में हज़रत अबू तालिब ने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या अच्छी सुभान बातचीत। सुभान कुछ अल्लाह। तारीफ़ के वो गोशे कि जिनसे लोग अमूमन नावाकिफ़ होते हैं, उन पर भी चैनल्स पे इन प्रोग्राम्स के ज़रिए से बात हो जाती है, बड़ा अच्छा माहौल हो जाता है जनाब। जी यहाँ पर खुतबे की बात आई, मुझे जनाब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन का जुमला याद आ रहा है जो आपने दरबार यजीद में बयान फरमाया कि जब ये काफ़िला वहाँ पर पहुँचा था तो आपने जो मिंबर पर शख्स खड़ा हुआ था उसको मुखातिब करके कहा था अय्युहल खातिब, खतीब नहीं कहा था, खातिब कि है खातिब। और फिर मौला ने बयान फरमाया था खतीब वो होता है जो खुदा की सना करता है सुभान अल्लाह। और फिर मोहम्मद व आले मोहम्मद की जो है फजीलत को बयान किया करता है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और उससे पहले अगर हम एक कलाम सुन लें जी तो यकीनन माहौल और अच्छा हो जाएगा। बड़ी बेहतरीन, यानी इस वक्त मनक़बत का भी माहौल है, नात का भी माहौल है। जो मुनासिब समझें, ताबिश मेहदी साहब अगर तेरी आवाज़ सुन सकते हैं तो कोई कलाम पेश फरमाएँ जनाब ताबिश मेहदी साहब। ख़ानदान रिसालत का ज़िक्र चल रहा है तो मैं इसी से शुरुआत करूँगा। एक मनक़बत मैं पेश करता हूँ, चंद अशार पेश करता हूँ। उसके सीखा है हमने बोलना
اس خاندان سے، سیکھا ہے ہم نے بولنا اس خاندان سے، وہ جس کے بے زبان نہیں پھرتے زبان سے، سیکھا ہے ہم نے بولنا، اور اس پر رکھے ہیں پائے مبارک حضور نے، اس پر رکھے ہیں پائے مبارک حضور نے، یہ عرش کچھ زیادہ نہیں پائیدان سے، سیکھا ہے ہم نے بولنا، اور یوں ہے صدا درود کی دوران منقبت، یوں ہے صدا درود کی دوران منقبت، قرآن جیسے بول اٹھے درمیان سے، سیکھا ہے ہم نے بولنا، اور اصغر کو بے زبان سمجھتا ہے حرملا، اصغر کو بے زبان سمجھتا ہے حرملا، یہ حکم دے تو تیر نہ نکلے کمان سے، سیکھا ہے ہم نے بولنا، اور مقطع پیش ہے، جنت ملی تو بیٹھ کے حوروں کے درمیان، جنت ملی تو بیٹھ کے حوروں کے درمیان، محشر سلام لکھوں گا میں زعفران سے، سیکھا ہے ہم نے بولنا۔ بہترین انداز سے جو ہے وہ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور اب جناب مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب کو میری آواز آ رہی ہوگی؟ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال پیش کریں گے کہ اسلام میں زکوٰۃ، خمس، مساکین کی مدد، یہ سارے احکامات بتدریج آئے ہیں، لیکن جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پہلے سے ہی ان معاملات پہ کاربند تھیں، تو کیا قدرت نے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ہی اس وطیرے کو دین میں شامل کر دیا؟ دیکھیے، ابھی آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے پچھلا جو آپ نے سوال کیا اور علامہ صاحب نے وہاں پر ایک بات کا تذکرہ فرمایا کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے پیغام نکاح گیا، اور اس کے بہت سے راز علماء نے بیان کیے، اور ان میں سے ایک راز یہ ہے کہ الزام طمعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آنے پائے۔ مجھے اس پر چونکہ ایک بہت اہم بات یاد آ گئی، تو میں نے چاہا کہ حصول برکت کے لیے میں بھی اس کو شامل کر لوں، پھر آپ کے سوال کے جواب کی طرف جاتا ہوں۔ دیکھیے، آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بابرکت ہستی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کسی بھی مقام پر کسی
بھی قسم کے الزام یا کسی بھی قسم کی طمع اور ہر چیز سے مبرہ اور منزہ رکھا ہے۔ اس کی مثال یہ میں پیش کروں گا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر والے دن ہوئی، اور آپ کا جو مہینہ ہے جس کا انتخاب کیا گیا وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں اس سے پہلے جو مذاہب تھے ان میں بہت سارے دن معروف تھے۔ مثال کے طور پر ہفتے کا دن یہودیوں کے ہاں معروف تھا، اتوار کا دن عیسائیوں کے ہاں معروف تھا، اسی طرح جمعے کا دن بھی معروف دن ہے، اور اس سے ہٹ کر مہینے بھی معروف چلے آ رہے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دیگر مہینے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ایک غیر معروف دن میں ہوئی اور ایک غیر معروف مہینے میں ہوئی، یعنی پیر والا دن اور ربیع الاول کا مہینہ۔ اب تو یہ معروف ہے لیکن اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ بھی علماء کرام نے یہی لکھی ہے کہ اگر بالفرض ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کسی بہت بڑے معروف دن میں ہو جاتی، کسی معروف مہینے میں ہو جاتی، تو لوگ یہ کہتے کہ شاید آپ کو یہ مقام اس وجہ سے ملا ہے کہ آپ کی ولادت ایک معروف دن کے اندر ہو گئی، یا معروف ساعت میں ہو گئی، یا معروف مہینے میں ہو گئی۔ تو فرمایا اس لیے اللہ نے اس سے آپ کو مبرہ رکھا، منزہ رکھا، اور غیر معروف دن میں آپ کی ولادت ہوئی، اور اللہ نے یہ بتایا مخلوق کو کہ میرا محبوب وہ ہے کہ جس چیز کو بھی اس سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز خود جو ہے نا ایک مقام اور عزت اور مرتبے والی بن جاتی ہے۔ یعنی آپ کی ولادت غیر معروف دن میں ہوئی، اس دن کی نسبت آپ سے ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس دن کو بھی معروف بنا دیا، اس کو بابرکت بنا دیا۔ اسی طرح جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دیکھیں لوگ مدینہ منورہ نہیں جاتے تھے، اس شہر کے اندر جانے سے لوگوں کو بیماریاں لگتی تھی، لیکن حضور جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کی وجہ سے اللہ نے اس شہر کو بھی بابرکت بنا دیا۔ پہلے جو وہاں جاتے تھے بیمار ہو کے آتے تھے، اب جو وہاں جاتے ہیں تو وہ شفا یاب ہو کر آتے ہیں۔ بس یہ نقطہ مجھے اس میں شامل کرنا تھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ مقام، یہ عزت، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کی ذات کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوتی ہے اللہ نے اسی کو بابرکت بنا دیا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کے سوال کی طرف جاتا ہوں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اندر جو صفات تھی، دیکھیں ہمارے ہاں آج ہم گفتگو بھی اسی لیے کر رہے ہیں، اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم آپ کی سیرت سے ایک برکت لینے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ دیکھیے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی خواتین کے لیے ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو رول ماڈل بنائیں، اور لوگوں کو یہ چاہیے بالخصوص خواتین کو کہ وہ ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو مرتب کریں کہ انہیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ ابھی نکاح کی یہاں پر بات چل رہی تھی، جیسے کہ ہرا آپ نے یہ کہا کہ میں بھی یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پر نکاح کا پیغام جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے گیا، اور ہمارے ہاں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کسی لڑکی کی طرف سے یا لڑکی کے خاندان والوں کی طرف سے نکاح کا پیغام جائے، حالانکہ شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پچھلے دنوں اخبار کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ ایک آرٹیکل چھپا، اور جس کے اندر اسی بات پر بحث کی گئی اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھائی ایک لڑکی اپنے نکاح کا پیغام دے سکتی ہے، ضرور دے سکتی ہے، وہ نکاح کا پیغام دے، اور آپ کی سیرت سے یہ بات لے لے، یہ جائز ہے۔ لیکن میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دین کو اپنے من پسند خواہشات کے مطابق نہ لیں، ہم اپنے مفادات کے مطابق نہ لیں۔ اگر آپ نے بریک پہ جانا ہے تو آپ جائیں، میں بعد میں اس کو کنٹینیو کروں گا اور اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو دوں گا۔ ٹھیک، بریک کے بعد آپ کے پاس جو ہے ہم دوبارہ آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے مفتی صاحب۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور مرحبا سحری میں ایک بریک لیں گے، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے مرحبا سحری۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ گفتگو ہو رہی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کے حوالے سے۔ بہت خوبصورت گفتگو علماء کرام فرما رہے ہیں،
اور مختلف شخصیت کے جو پہلو ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، اس پر روشنی ڈالی جا رہی ہے جس حد تک ممکن ہو سکے گا۔ مختصر سے وقت میں ہم چاہیں گے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر گفتگو ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے اور وہ ہے مرحبا کچن، کہ جہاں پہ شیف سبین جو ہے وہ اپنی مزیدار اور لذیذ کھانے تیار کرتی ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آج کی جو ڈش ہے وہ تکمیل کے مراحل تک پہنچ چکی ہے۔ تو ہم سبین کی جانب بڑھیں گے اور پوچھیں گے جناب کچن میں کیا ہو رہا ہے؟ جی سبین، آپ کی دال گل گئی؟ جی بالکل گل گئی ہے اور بہت ہی مزیدار دال بنی ہے۔ اچھا جی ایسے لگ رہا ہے حلیم اچھا، تیار آپ ہو نے گیا۔ چکھ لی کیا؟ بالکل چکی ہے، اچھا اور آپ اس کی شکل دیکھیں کہ اچھا ایسا لگ رہا ہے جیسے حلیم تیار ہو گیا۔ اچھا بالکل چلیں جی، زبردست ٹھیک بھائی، ہے۔ خوشبو اچھا، تو اس بہت میں ہی بہترین آ رہی ہے۔ اس میں جو ہم بھگار دیں گے وہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو مسالے کا ایک پیکٹ اور ہے اس میں سے 1 چمچ ہمیں اس میں بھگار میں شامل کرنا ہے، جی ٹھیک ہے؟ یہ شامل بغار کر آپ کے نے کس چیز کا کیا ہے؟ لہسن کا، پیاز کا، کس چیز کا؟ میں نے اس میں ثابت گول مرچیں شامل کیے ہیں، کڑی پتہ شامل کیا ہے، زیرہ شامل کیا ہے، اور ساتھ میں تھوڑا سا مسالہ شامل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ملکا مسالہ۔ اچھا، یہ دال کھلا دی جائے تو دال نہ بھی گل رہی ہو تو گل جائے گی؟ بالکل گل جائے گی، یہ اتنی گل گئی ہے کہ گل جائے گی۔ چلیں جی، تڑکا لگ گیا زبردست سا، خوشبو بہت آ رہی ہے بہترین۔ بہت مزیدار دال ہے، یہ نہیں کہ میں نے پکائی ہے، بیسکلی جو ہے نا ان کا جو مسالہ ہے ملکہ والوں کا وہ اتنا زبردست اور اتنا مزے کا ہے کہ اس کی شکل جو ہے دال کی بالکل چینج، جیسے کچھ نیا پکائیں والی بات ہے کہ بالکل ڈیفرنٹ جیسے ہم گھروں میں دال پکاتے ہیں اس سے بالکل ہٹ کے ہے۔ زبردست، زبردست، بہت بہت شکریہ۔ اچھا جناب، دال تیار ہو گئی، دال بھی کھائیے، یہ بہت مفید ہے صحت کے لیے، اور قبلہ نے اس کے اور بھی بہت سارے فوائد بتائے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور قبلہ کا حضرت علامہ سید محمد عون نقوی صاحب کی جانب سوال سرکار یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک انتہائی مالدار خاتون ہیں، لیکن جب آپ نے شادی کر لی یعنی عقد ہو گیا تو آپ نے اپنے گھر کو کس طرح سے سنبھالا؟ ایک زوجہ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو کس طرح سے پورا کیا، اور پھر اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ورکنگ وومن ہے، یعنی جو ورکنگ لیڈیز ہیں، ان کی توجہ امور خانہ داری کی طرف اور اپنے بچوں کی تربیت کی طرف بہت کم ہو جاتی ہے، جس سے معاشرے کو یقیناً بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی اس ذمہ داری کو کس طرح سے نبھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچن میں جانے سے پہلے ایک بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے مفتی وسیم صاحب یہ ویڈیو لنک پر، اور میری بھی خواہش ہوگی کہ ان کو دوبارہ اس پر جو ہے وہ لیا جائے اور ان کی گفتگو کو کامل کیا جائے، لیکن کیونکہ آپ نے سوال قائم کیا ہے تو میں عرض کروں کہ بڑے گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں انہیں کھانا پکانا نہیں آتا۔ جی ہاں، یہ عام بات ہے، مشہور یہ بات عام بات ہے، کیونکہ ان کے ہاں نوکر چاکر، غلام، کنیزیں، آیا اور ماسیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں جی ہاں، کہ وہاں وہ کھانا پکانا نہیں جانتی۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ تو سبین بی بی کے ذریعے سے اچھے کھانے جو ہیں وہ اپنے سننے والوں کو صرف گویا زبان پہ را لانے کی حد تک جو ہے وہ دکھا رہے ہیں اور گویا سکھا رہے ہیں، لیکن جو بڑے گھر کی خواتین ہوتی ہیں آج بھی، آپ ڈیفینس چلے جائیں، آپ گلشن چلے جائیں، بڑے علاقوں میں، پوش علاقوں میں چلے جائیں، اور دنیا میں ہر شہر میں پوش علاقے ہوتے ہیں، وہاں کے رہنے والی خواتین جو ہیں عموماً، سب کے لیے نہیں کہہ رہا، عموماً کیونکہ نوکر چاکر ہیں، پیسہ دیا ہوا ہے اللہ کا، تو وہ صاحب کپڑے بھی ماسی دھو رہی ہے تو جو ہے آٹا بھی ماسی گوندھ رہی ہے اور سارے کام۔ بی بی ملکۃ العرب تھیں، اس کے باوجود گھر کا کام کیا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بتانے کے لیے، اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے کے بعد بی بی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نہ صرف باورچی خانہ سنبھالا بلکہ حضور پاک، کیونکہ بڑی اچھی بات مفتی وسیم صاحب فرما رہے تھے کہ سرکار دو عالم کی ذات ایسی ہے کہ وہ جس چیز سے گویا سرکار سے جو منسوب ہو جائے وہ باعث فضیلت ہو جاتا ہے۔
تو حضور پاک کے کپڑے دھونا، حضور پاک کے جو گھر کا کام ہے وہ کرنا، اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ اور جناب علی علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ پروگرامز ہونے چاہیے۔ بی بی نے 53 سال، ہم آپ کی قطع کلامی کیوں معافی ہے، بی بی سیدہ کے ایام فاطمہ میں ابھی میں نے ہی پوری ٹرانسمیشن کی تھی بی بی سیدہ پر، اور ہر سال ہم جو ہے وہ ایام فاطمہ میں بی بی خدیجہ کی بھی ٹرانسمیشن ان کے یہاں میں، اور بی بی فاطمہ کی ان کے بنت یہاں اسد سلام اللہ علیہ جو کے ہے ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے حضور پاک کو 53 سال پالا ہے، جی اللہ اکبر، چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضور پاک انہیں ماں کہا کرتے تھے۔ جی ان بی بی کے ہوتے ہوئے، کیونکہ ان کا انتقال بعد میں ہوا ہے مدینے میں، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا انتقال پہلے ہو گیا ہے مکے میں، لہٰذا ان کی قبر مطہر جنت المعلیٰ میں ہے اور ان کی قبر اطہر جنت البقیع میں ہے۔ تو ان کے ہوتے ہوئے جب عقد میں آئیں تو سارے کام حضور پاک کے کیا کرتی تھیں، اور صرف حضور پاک کی کے نہیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی۔ آپ کے جو 2 فرزند تھے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے پہلے تھے، وہ دنیا میں آئے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان بچوں کو کس طرح سے بی بی نے پالا، جبکہ یہ اس قبیلے، اس گھرانے اور اس یعنی گھر سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر گھر کا کام کاج، بچوں کو کی دیکھ بھال جو ہے وہ نوکر چاکر کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بی بی نے اپنے بچوں کو کس طرح سے پالا، اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو بی بی کس طرح سے رنجیدہ ہوا کرتی تھی۔ اور پھر مشہور و معروف روایت ہے کہ لوگوں نے بیٹوں کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ جیسے ان کی اولاد ختم ہو گئی، ایسے نعوذ باللہ ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ کفار و مشرکین یہ باتیں کیا کرتے تھے، اور سرکار کو یہ بات بہت گراں گزرتی تھی، سرکار کو گراں گزرتی تھی، لیکن اللہ تو سرکار کی گرانی کو پسند نہیں کرتا کہ سرکار پر کوئی بات گراں گزرے اور اللہ اس کو پسند کرے، نہیں۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے تھے اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ پوچھتی تھی کہ آپ رنجیدہ معلوم ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے تھے کہ ہاں لوگ مجھے ابتر کا تانا دیتے ہیں۔ کچھ ہی دن کے بعد کیا دیکھا حضور پاک نے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کسی سے کلام کر رہی ہیں، اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے بی بی کے علاوہ۔ تو پوچھا کہ اے خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں، گھر میں تو کوئی موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے جسم سے کسی کے بولنے کی آواز آتی ہے، جو بچہ میرا دل بہلاتا ہے، کیونکہ عرب کی عورتوں نے قطع تعلق کر لیا تھا، سماجی بائیکاٹ کر دیا تھا کہ آپ نے کیوں یتیم عبداللہ سے شادی کی، اس بنیاد پر۔ تو اس وقت آیت نازل ہوئی تھی انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اس وقت حضور پاک نے فرمایا تھا اے خدیجہ مبارک ہو، یہ جو بچہ تم سے کلام کرتا ہے یہ بچہ نہیں بلکہ بچی ہے، اس کا قرآنی نام کوثر ہوگا اور زمینی نام فاطمہ ہوگا، یہ میری بیٹی ہوگی جو تمہارے ذریعے سے اس دنیا میں تشریف لائے گی۔ میں یہاں سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دیکھیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا اہل بیت کا گھرانہ ہو، ان کی باتوں کو سننے کے بعد انکار نہ کریں بلکہ پلٹائیں، تحقیق کریں، غور و فکر کریں۔ انکار کا مطلب ہے کفر کرنا، لہٰذا کوئی یہ کہے کہ کیسے کوئی کلام کر سکتا ہے، تو ہمارے پاس قرآن میں مثال موجود ہے کہ حضرت بی بی حنہ سلام اللہ علیہ جو جناب مریم کی مادر گرامی، جناب بی بی حنہ، جب وہ گھر میں کسی سے کلام کر رہی ہوتی تھی اور باہر سے تالا لگا ہوتا تھا، جناب زکریا تالا لگا کے چلے جاتے تھے، اور جب آ کے دیکھا کہ بی بی حنہ کسی سے کلام کر رہی ہیں تو پوچھا ایک مرتبہ کہ آپ کس سے گفتگو فرما رہی ہیں، تو فرمایا میرے جسم سے کسی کے بولنے کی آواز آتی جی، اور وہ تھیں جناب مریم سلام اللہ علیہ کہ جو اپنی ماں سے دنیا میں آنے سے پہلے کلام کیا کرتی تھی۔ اور ادھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، میری دادی جناب سیدہ آدم سے لے کے قیامت تک کی عورتوں کی سردار سیدۃ النساء العالمین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اگر جناب مریم اپنی ماں سے کلام کر سکتی ہیں دنیا میں آنے سے پہلے، تو فخر مریم بھی اپنی ماں سے کلام کر سکتی ہیں۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جس طرح سے اپنے بچوں کی پرورش فرمائی، یہ ایک کائنات میں مثال ہے، اور ماں ہو تو خدیجہ جیسی،
اور بیٹی ہو تو زہرا جیسی۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، گفتگو سبحان اللہ۔ بہترین رخ اختیار کر گئی ہے۔ بطول کبریٰ اور بطول صغریٰ کا ذکر یہاں پر ہو گیا ہے۔ کیا شان ہے اس ہستی کی جن کو فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، جن کے لیے ہم کہتے ہیں حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، اور زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، اور حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیمبروں کے سلام بھی ہے کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی اچھی گفتگو اور اس کے بعد نثر میں بھی بڑی اچھی مدح ہو گئی، اور میں چاہوں گا کہ اس گفتگو میں شامل کیا جائے۔ ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود مفتی وسیم صادق بندگی صاحب، مولانا اور نقوی صاحب نے بھی حکم فرمایا کہ جو سوال آپ سے کیا گیا تھا اس میں مزید اضافہ کر دیں۔ جی ترنم میں بھی نہ سن لیں۔ اچھا جی، ایک اور مہمان بھی اگر کچھ ترنم میں، جی تابع صاحب تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر تو تابع صاحب اگر ترنم میں بھی کچھ سنا دیں تو نظم، نثر، ترنم سب ہو جائے گا۔ جی۔ فاطمہ شاہزادی کون و مکان، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر، فاطمہ شاہزادی کون و مکان، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر، شافعِ دو جہاں آپ کے بابا جان، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر، فاطمہ کیا حسب اور نسب آپ کا ہو بیان، کل ایمان شوہر ہے حق کی زبان آپ ہیں، بی بی 11 اماموں کی ماں، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر، فاطمہ ہیں جوانان جنت پسر آپ کے، اور شافع محشر پدر آپ کے، بیٹیاں اپنے بابا کی ہیں ترجمان، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر، فاطمہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ تابش مہدی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں منقبتیں اور نعتیں پیش فرما رہے ہیں۔ پروردگار آپ کی عبادت کو قبول و مقبول فرمائے، اور گفتگو کا سلسلہ جہاں سے رکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ مفتی وسیم صادق بندگی صاحب، آپ میری آواز کو سن سکتے ہیں؟ جی، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے عمران بھائی۔ جناب، میں آپ سے وہی سوال دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پہلے آپ سے کیا گیا تھا بریک پہ جانے سے قبل، اور بات تھوڑی سی نامکمل رہ گئی تھی۔ قبلہ اور نقوی صاحب نے حکم دیا ہے کہ اس بات کو آپ کی طرف سے مکمل کروا لیا جائے
کہ یہ جو احکامات ہیں زکوٰۃ کے، خمس کے اور مساکین کی مدد کے، یہ تو بتدریج بعد میں نازل ہوئے ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت میں یہ تمام چیزیں ہمیں پہلے نظر آتی ہیں۔ لوگ قرآن کے احکامات پر بعد میں عمل کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ بی بی کے عمل کو دین کا حصہ بنا دیا گیا۔ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں نے جہاں سے بات چھوڑی تھی، اصل میں میرا ایک نقطہ نظر ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، وہ ایک پیغام بھی ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں بالخصوص وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ جس طرح ابھی نکاح کے حوالے سے بات ہوئی کہ پیغام نکاح اگر عورت کی طرف سے چلا جائے تو یہ آپ کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک تاجرہ تھی، لہٰذا خواتین کو بھی تجارت کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، ان کی سیرت سے ہمیں یہ حصہ ملتا ہے۔ تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس طرح ہم آج کے دور کے حساب سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے تجارت کی تو خواتین کو بھی اجازت ہو وہ تجارت کریں، نکاح کا پیغام کسی عورت کی طرف سے بھی جائے تو اسے معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بالکل درست بات ہے۔ ان دونوں باتوں کو خواتین لیں، اس پر عمل کریں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سیرت کے اور بھی بہت سارے گوشے ہیں، ہمیں ان کو بھی لینا چاہیے۔ یعنی ہمیں صرف اپنی من پسند چیزوں کو نہیں لینا چاہیے، ہمیں صرف ان چیزوں کو ان کی سیرت سے نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جن سے ہمارے کچھ ذاتی مفادات وابستہ ہوں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کتنی فیاض قسم کی خاتون ہیں، وہ کس طرح اپنے دروازے پر آنے والے جو سائلین ہیں ان کی مدد کیا کرتی تھی، انہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دیا کرتی تھی۔ اور یہ بڑی مشہور بات ہے کہ آپ جتنی مالدار تھی تو اس کے ساتھ ساتھ سخاوت کی بھی بہرے بے کراں تھی۔ آپ کے دروازے سے کبھی بھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا تھا۔ اسی طرح خواتین ان کی سیرت سے یہ بات بھی لیں کہ ایک بیوی، ایک زوجہ اپنے شوہر کی فرما بردار کتنی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت گزار کتنی ہو، اور اپنے شوہر کے ساتھ ممد و معاون بن کر زندگی میں اس کے ساتھ کھڑی کیسے ہو۔ یعنی جب حالات اچھے ہوں اس وقت تو خواتین عموماً اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، لیکن جب حالات برے ہو جائیں تو اس وقت خواتین کا کردار اپنے شوہر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرما لیا تھا تو آپ سب جانتے ہیں کہ زندگی کا سب سے مشکل دور آ گیا تھا، حالات بڑے پیچیدہ ہو گئے تھے، بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، بہت ساری دشواریاں تھیں، بہت سارے مصائب و آلام تھے۔ یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دن کوئی مشکل آ جاتی ہے تو بیوی اپنے شوہر سے متنفر ہو جاتی ہے، اس سے دور ہونے لگتی ہے کہ اس کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کی سیرت سے ایک خاتون یہ بات لے سکتی ہے کہ مجھے تجارت کرنے کا حق ملنا چاہیے، تو ان کی سیرت سے خواتین کو یہ بات بھی لینی چاہیے کہ جب شوہر پر مشکل حالات آ جائیں تو تمہیں وفادار بیوی بن کر ان مشکل حالات میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ان کی سیرت سے یہ بات بھی لینی چاہیے کہ آپ نے اپنا سارا مال، مالدار خاتون تھی لیکن سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اس مال کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، لہٰذا ان کی سیرت سے اس بات کو بھی لینا چاہیے۔ پھر وہ جو سوشل بائیکاٹ کا ایک سلسلہ چلا تھا تقریباً 3 سال کا عرصہ، یہاں تو ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ گزارا نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ 3 سال تک ایک گھاٹی کے اندر جا کر اور سوشل بائیکاٹ کر دیا، لین دین ختم کر دیا، ملنا جلنا ترک کر دیا۔ ان 3 سالوں کے اندر جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کس کرب سے گزری ہوں گی، کن مصائب سے گزری ہوں گی، لیکن جو وفاداری کی مثال آپ کی سیرت میں ملتی ہے شاید ہمیں تاریخ میں نہیں ملے گی۔ ہماری خواتین کے لیے یہ بات بھی آئیڈیل ہونی چاہیے کہ جب مشکل حالات آ جائیں تو انہیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا یہ حصہ اٹھانا چاہیے۔ اس میں ایک بات میں اور بھی ایڈ کروں کہ جب مشکل حالات آ گئے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پریشانی کا اظہار کیا یا آپ کے اندر معاذ اللہ کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ جو ناگواری ہو، بلکہ آپ نے ان مشکلات کو، ان مصائب کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا۔ اس کی ایک وجہ تھی
کیونکہ جو بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو جاتا تھا، آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا، پھر اسے اس راستے میں آنے والے جو مصائب ہوتے تھے، جو کانٹے ہوا کرتے تھے، وہ پھولوں کی طرح معلوم ہوا کرتے تھے۔ ان مصائب کو وہ خندہ پیشانی سے سامنا کیا کرتے تھے اور آپ کی محبت میں وہ ساری تکالیف کو قبول کیا کرتے تھے اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ اس کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی ملے گی۔ لہٰذا میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے وہ سارے گوشے سامنے رکھیں۔ آپ کے اندر سخاوت بھی ہونی چاہیے، آپ کے اندر فیاضی بھی ہونی چاہیے، آپ کے اندر ہمت بھی ہونی چاہیے۔ آپ باہمت خاتون بنے ان کے کردار کو دیکھ کر، اور مصائب میں آپ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے ہو کر کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اسے سہارا دینے والی بنے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی مشکل وقت آ جاتا تھا تو سب سے پہلے جو آپ کی ہمت اور حوصلہ بڑھانے والی ہوتی وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوا کرتی تھی۔ وہ ایسے الفاظ ادا کرتی، وہ ایسی گفتگو کیا کرتی جس سے آپ کی ہمت کو مزید تقویت ملا کرتی تھی۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپ کی سیرت کے ان گوشوں کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور مرحبا سحری میں ایک بریک لیں گے، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے مرحبا سحری۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بہترین انداز سے ذکر ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اکثر یاد فرمایا کرتے تھے، اور بی بی فاطمہ الزہرا سے آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ خدیجہ اس وقت میں میری ڈھال بنی رہی جب سارا زمانہ میرے خلاف تھا، اور ایک دوست، ایک سچا دوست ہی کافی ہوتا ہے بہت سارے دشمنوں کے درمیان، لیکن سچا اور پکا جو ہے وہ ساتھی ہونا چاہیے، بہترین دوست ہونا چاہیے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سرکار رسول خدا، آپ کا خانوادہ شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا، اور وہاں پر وہ حالات ملکۃ العرب نے جھیلے، برداشت کیے، ان مصیبتوں اور آلام اور مصائب کا سامنا کیا کہ جس کا تصور بھی قیامت تک کی عورت کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور جس کی نظیر، جس کی مثال ہمیں قیامت تک مل ہی نہیں سکتی، کہ ملکۃ العرب ہے، کئی دن کے فاقے ہیں، اور کس طرح سے وہاں پر بات یہ نہیں ہے کہ فاقے ہیں، یہ ظاہری طور پر اور دنیاوی طور پر، ورنہ اگر حضرت ابراہیم ایڑیاں رگڑ کر چشمہ زمزم جاری کر سکتے ہیں تو یہ بھی ذریت ابراہیم ہے۔ لیکن بات ہے کہ اپنے مشن پر ثابت قدم رہنا اور توحید کے مشن کو کس طرح سے آگے لے کر چلنا مصیبتوں اور تکلیفوں کے باوجود، اسی پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی قابل احترام جناب قبلہ سید اون محمد نقوی صاحب موجود ہیں، بہت ہی بہترین گفتگو آپ کر رہے ہیں، اور ہم اس سے مستفیض بھی ہو رہے ہیں، دیکھنے والے بھی ہو رہے ہیں، اور بہت پسند بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے کومنٹس جو ہیں وہ ہمیں مستقل جو ہے وہ موصول بھی ہو رہے ہیں۔ اون صاحب، آپ کی جانب آؤں گی کہ ایک خاتون جو عرب کی سب سے بڑی تاجرہ ہے، اس کے لیے کتنا، یعنی لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ آپ شیب ابی طالب کے اندر سرکار رسول خدا، آپ کا پورا خانوادہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، محصور ہے، سوشل بائیکاٹ ہے، ایسی سچویشن ہے کہ کوئی جو ہے کوئی مل نہیں رہا، کوئی تعلق نہیں ہے، سوسائٹی سے بالکل الگ جو ہے کیا ہوا ہے، سب سے بڑی تاجرہ ہیں۔ کتنا دکھ ہوا ہوگا آپ کو سوشل بائیکاٹ سے؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے سوال فرمایا، گزارش یہ ہے کہ جیسے ہی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے حضور پاک سے شادی کا پیغام بھیجا اور پھر آپ کی شادی حضور پاک سے ہوئی، جی، اسی لمحہ پورے عرب کی خواتین نے آپ سے نہ صرف سوشل بائیکاٹ کیا بلکہ آپ سے تجارتی بائیکاٹ بھی کیا۔ یعنی وہ خواتین جو تجارت کیا کرتی تھیں، عرب میں صرف
بی بی ملکۃ العرب تھیں لیکن تجارت اور خواتین بھی کرتی تھیں جی جو بی بی سے براہ راست آ کر معاہدے کیا کرتی تھیں، براہ راست کھجوروں کے اور مختلف جو مال تجارت ہوتا تھا اس کے معاہدے کیا کرتی، ان سب نے بی بی سے قطع تعلق کر لیا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اس دنیا میں آمد ہوئی اس سے پہلے کوئی عورت جو ہے وہ بی بی کے پاس نہیں آتی تھی۔ یہی سبب ہے کہ جب جناب سیدۃ النساء العالمین اس دنیا میں تشریف لائی ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بیٹی، تو اس وقت آسمان سے اللہ نے حوریں نازل فرمائی تھی کہ جنہوں نے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی خدمت کی تھی۔ تو عورتوں نے تو بالکل سماجی بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ آپ نے کیوں شادی کی، بلکہ بعض پیغامات ایسے آتے تھے کہ آپ اب بھی ان سے جو ہے نا وہ اپنا جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لیں اور تعلق توڑ لیں، تو پھر ہم آپ سے سارا۔ تو ایک طرف یہ تجارت کا کام جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ گویا رخنہ اندازی ہوئی، اور اس کے علاوہ سب نے تعلق توڑ لیا۔ پھر جب کفار و مشرکین نے آپ کا ہر طرح سے بائیکاٹ کیا تو ظاہر ہے اس میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ بھی ظاہر ہے کہ شامل تھیں۔ اور پھر اس حد تک ہوا، عام طور پر ایک سوال قائم کیا جاتا ہے جو شاید آپ نے کیا ہو مجھے نہیں پتہ، لیکن میں بیچ میں عرض کر رہا ہوں کہ آخر اتنا بڑا مال، جیسا کہ مولانا نے بھی ایک مثال دی تھی کہ اتنی ہزار اشرفیاں گویا آیا کرتی تھیں سونے کی، سکے، اور ڈھیر لگ جاتے تھے، دوسری طرف کا بندہ نظر نہیں آتا تھا، وہ مال گیا کہاں؟ جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سرکار پہ لوگ پتھر پھینکتے تھے اور سرکار سے سماجی بائیکاٹ کر رہے تھے، تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آقا آپ خانہ کعبہ کے باہر بیٹھ جائیے، میں خانہ کعبہ کے اندر بیٹھتی ہوں، اور عرب کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مجھ خدیجہ کا مقروض نہ ہو۔ یا اللہ یا اللہ، مسلمان نہیں، جو اب تک مسلمان ہو گئے تھے وہ تو تھے ہی، لیکن کوئی انسان ایسا نہیں ہے، عرب کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مجھ خدیجہ کا مقروض نہ ہو۔ یا اللہ، یہ جو ایک سوال ہوتا ہے نا کہ اتنی دولت گئی کہاں، تو یہ جو کاروباری اور تجارتی لوگ ہوتے ہیں ان کے مال، ان کے پیسے مختلف جگہوں پر پھنسے ہوتے ہیں، اور وہ جا کر ان پیسوں کو لیتے ہیں اپنے عمالوں کے ذریعے سے، اپنے مینیجرز کے ذریعے سے، اپنے اکاؤنٹ کے شعبوں کے لوگوں کے ذریعے سے۔ تو بی بی نے فرمایا کہ عرب کے لوگوں سے کہیے ایک ایک بندہ آئے، آپ کے اللہ کا اور آپ کا کلمہ پڑھے، اور میں اندر سے قرضہ معاف کرنے کی سند دیتی ہوں۔ یا اللہ، یہ وجہ تھی کہ بی بی کا سارا مال جو ادھر ادھر پھنسا ہوا تھا، جو پیسے پھنسے ہوئے تھے، لوگ آتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے اور قرضہ معاف کرا لیتے تھے۔ یہاں تک روایت ملتی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کیا، جو کفار و مشرکین کے فتین لوگ تھے، کہ چلو ظاہری کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ہم دل سے کلمہ نہیں پڑھیں گے، قرضہ معاف کرا لیں گے۔ پھر شام کو جا کے قرضہ لے لیتے تھے اور 2 دن بعد آ کے پھر کلمہ پڑھ لیتے تھے، یعنی جو منافق لوگ تھے۔ جی ہاں، لہٰذا اس طرح سے بی بی کی دولت جو ہے وہ مسلمانوں میں یا کلمہ پڑھنے والوں میں، چاہے ظاہری یا باطنی، وہ تقسیم ہو گیا، اور بی بی کا مال اسلام کے نام پر قربان ہو گیا۔ اسی طرح سے جب شیب ابی طالب میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانوادہ بنی ہاشم کے جو بھی افراد رہ گئے تھے ان کے ساتھ اس قلعے میں جو جناب ابی طالب کا گویا گھر تھا، قلعہ تھا، شیب تھا، یعنی آج بھی وہ مکے میں موجود ہے۔ ہم جب حاجیوں کو لے کے جاتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں، زیارت کراتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی جو شیب ابی طالب تھا۔ وہاں 3 سال تک سرکار اور بی بی اور آپ کا خانوادہ مقید رہا ہے، اور اس شیب ابی طالب میں جناب ابو طالب اپنے باقی 4 بیٹوں کو، کبھی جناب طالب کو، کبھی جناب عقیل کو، کبھی جناب جعفر طیار کو، کبھی جناب علی علیہ السلام کو رسول پاک کے بستر پہ سلاتے تھے اس شیب میں، کہ اگر رات کو کوئی حملہ کرے تو میرا بیٹا قتل ہوتا ہے تو ہو جائے، اور میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا شہید نہ ہو۔ کیا بات! آپ اندازہ لگائیے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا جن کا قرآن میں ابھی آپ نے آیت کا ترجمہ کیا اور قاری صاحب نے آیت پڑھی کہ اللہ ان کے احسان کو ایسے ہی نہیں جتلا رہا کہ تم غریب تھے ہم نے تمہیں پالا، اس لیے کہ اس پالنے کی مثالیں ہوں گی نا۔ تو یہ مثال موجود ہے کہ پوچھا تھا کسی نے کہ آپ
اپنے بیٹوں کو بستر پہ سلا دیتے ہیں، جی اور بیٹا تو زیادہ عزیز ہوتا ہے بنسبت بھتیجے کے، جی تو فرماتے ہیں میں نے بیٹا نہیں سمجھتا، میں ان کا غلام سمجھتا ہوں، واہ 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 اور وہ میرے بھتیجے نہیں ہیں، وہ دین ہے، واہ 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 اور دین پر بیٹے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ واہ 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 تو حضرت ابو طالب نے یہ درس کہاں سے لیا تھا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام سے، جی کہ اللہ کی رضا اگر اس میں ہے کہ میرا بیٹا اسماعیل جو ہے وہ قربان ہو جائے تو ہو جائے، ہو جائے رضا الہی حاصل ہو۔ اسی طرح حضرت ابو طالب اپنے بیٹوں کو بستر موت پر سلاتے تھے، کفار کسی وقت بھی حملہ کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ہم عام طور پر ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ کم قیمت چیز قربان کی جاتی ہے، بیش قیمت چیز حاصل کی جاتی ہے۔ واہ جناب ابو طالب جانتے ہیں کہ بیٹا قربان کیا جا سکتا ہے بھتیجے کے مقابلے میں نہیں، واہ دین کے مقابلے میں، واہ جی اس لیے کہ دین زیادہ مقدم ہے۔ بے شک اگر بھتیجا اور بیٹے کی بات ہوتی تو یہ فطرت کے خلاف تھی۔ جی آج اگر بیٹے اور بھتیجے میں کہیں تکرار ہو جائے جی تو باپ فطری طور پر اپنے بیٹے کا ساتھ دیتا ہے، لیکن جناب ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو سلایا بستر موت پہ۔ اب یہ تو اللہ کی رضا ہے، آپ نے بخل سے کام نہیں لیا، یہ اللہ کی رضا ہے کہ نبی بھی بچ گئے اور بیٹے بھی بچ گئے۔ بے شک تو جناب ابو طالب کے اس شیب میں، اس گھاٹی میں، اس علاقے میں جو پہاڑوں سے ڈھکی ہوئی تھی، اس میں آگے ایک بڑا گیٹ لگا ہوا تھا، وہ اب تو وہ گیٹ نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو وہاں جا کے بتاتے ہیں۔ اس میں 3 سال تک، 1-2 سال نہیں، 3 سال پتے کھانے پر مجبور ہوئی ہیں وہ بی بی جو ایک وقت میں خالص ریشم کا جوڑا پہنا کرتی تھی، یا اللہ، وہ پتے کھانے پر مجبور ہوئی ہیں۔ اور مجھے ایک یہاں روایت یاد آ رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں، اس 3 سالہ ایام میں کسی دن اپنی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے خدیجہ، آپ ملکۃ العرب، آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، اور اب آپ شیب ابی طالب میں پتے کھا کر گزارا کر رہی ہیں، تو آپ نے میرے گھر میں آ کر وہ سکون و اطمینان جو آپ کو اپنے گھر میں میسر تھا، ظاہری دنیاوی، وہ یہاں میسر نہیں ہوا۔ وہی جواب جو ابھی ویڈیو لنک میں مولانا وسیم صاحب فرما رہے تھے کہ نبی پاک سے نسبت ہو جانا سب سے بلند چیز ہوا کرتی۔ واہ تو اس وقت بی بی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، سرکار آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں پتے کھانے پہ مجبور ہوئی ملکۃ العرب ہوتے ہوئے، میرے لیے 2 بڑی فضیلتیں ہیں کہ اللہ نے مجھے آپ کی زوجہ بنایا، واہ اور دوسرا جملہ بی بی کا تاریخ میں ملتا ہے، فرماتی ہیں کہ زمین و آسمان بھر دیا جاتا سونے سے، سونے کی اشرفیوں سے، تو میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا کہ اللہ نے آپ کی بیٹی زہرا کی مجھے ماں بنایا۔ واہ 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 تو جو زہرا کی ماں بننے پر فخر کرے وہ پتے کھانے پر مجبور ہیں، لیکن یہ فرماتی ہیں کہ نہیں، آپ جیسا شوہر ہو، زہرا جیسی بیٹی ہو، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ زاویہ نظر ہے، یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، اور یقیناً یہ بات درست ہے کہ غریب سے امیر ہونا تو سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن کوئی جو آرام میں رہا ہو، اس کو ذرا سی تکلیف ہو تو اس کے لیے اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بڑی تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ایک مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ جس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ مفتی وسیم صادق بندگی صاحب ہماری آواز سن رہے ہوں گے یقیناً، اور اسی بات کو ہم ان کی طرف آگے بڑھائیں گے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے اسباب بھی بیان فرمائیے، اور یہ بھی ایک رائے ہے جس پر آپ کا تبصرہ ہو تو بہتر ہے کہ کیا شیب ابی طالب کی سختیاں ہی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کا سبب بنی؟ کیا ارشاد فرمائیں؟ شکریہ عمران بھائی۔ دیکھیے یہ اس میں قضائے الہی ہے کہ ہر ایک نے اپنے ایک وقت مقررہ پر جانا ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں زیادہ اہم بات وہ یہ ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے اور جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، آپ کا یہ محاصرے میں رہنا 3 سال تک، اور پھر اس کے چند ہی دنوں کے بعد آپ کا وصال ہو جانا۔ سبب چاہے کوئی بھی بنے، لیکن اس میں اصل بات یہ ہے کہ دین اسلام، اس کی جو ترویج ہوئی ہے، اس کی بنیادوں میں
صحابہ کرام، ازواج مطہرات، سب کی بے پناہ قربانیاں شامل ہیں۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک مزاج یہ بنا ہوا ہے ہماری قوم کا، ہمارے لوگوں کا، کہ ہم بہت سہل پسند، سہولت پسند، آسانیاں تلاش کرنے والے، آسانیاں چاہنے والے، اور بالخصوص دین کے راستے میں مشکلات سے بھاگنے والے ہیں۔ حالانکہ ہمارے دین اسلام کا پیغام یہ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ جس ہستی پر آج ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے بھی جب اسلام قبول کیا تو وہاں سے لے کر تا دم مرگ دنیا سے رخصت ہونے تک ایک تسلسل ہے مشکلات کا، اور یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ دیکھو جب دین کے راستے پر چلو گے تو کبھی ایسا بھی ہوگا کہ حالات اچھے ہوں گے، خوشگوار، لیکن کبھی مشکل آ جائے تو تمہیں خندہ پیشانی کے ساتھ دین کے راستے میں ان مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ اچھا، جب دین کے راستے میں مشکلات کا سامنا کیا جاتا ہے تو اس سے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ مشکلات کس پر آئی، بڑی قابل توجہ بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مشکلات اس کائنات میں انبیاء پر آتی رہی، اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ مشکلات حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ذات پر آئی ہیں، چونکہ آپ کا رتبہ، آپ کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء سے بھی بلند ہے، لہٰذا سب سے زیادہ مشکلات آپ کی ذات پر آئی۔ اب جو حضور کے ساتھ جڑ جائے گا، جو آپ کی قربت میں چلا جائے گا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ قربت کے لحاظ سے سب سے زیادہ جس کو قربت میسر رہی وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، تو زیادہ قربت ملی تو زیادہ مشکلات کا بھی سامنا ہوگا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ جواب سنیے گا، آپ قابل توجہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر تیار ہو جاؤ کہ فقر تمہارے اوپر آئے گا، مشکلات تمہارے اوپر آئیں گی، مصائب کا سامنا ہوگا۔ اگر حقیقتاً میری ذات سے محبت ہے، سو جس کو حضور کی ذات سے محبت، حضور کی ذات سے قربت ملے گی، اس کے راستے میں مشکلات زیادہ آئیں گی۔ ہمیں اس نظریے کو فالو کرنا ہے، ہمیں اس نظریے کو لے کر چلنا ہے۔ ہم بہت جلدی دین کے راستے میں ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، متزلزل ہو جاتے ہیں، ہم مستحکم نہیں ہیں، مضبوط ایمان کے ساتھ نہیں چلتے، تھوڑی سی مشکلات آ جاتی ہیں تو بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دین اسلام کے ان اسلاف سے سیکھیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی بنیادیں کھڑی کی تھی، انہوں نے کن مصائب سے گزر کر اس عمارت کو قائم کیا۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ جو ہے وہ بہترین گفتگو جاری و ساری ہے۔ ابھی اگر جناب تابش مہدی صاحب آپ تک ہماری آواز آ رہی ہو تو آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، کوئی کلام شامل کر لیں تو بہت ہی اچھا رہے گا۔ جی، میں آپ کو ایک کلام سناتا ہوں حضرت خدیجہ کے حوالے سے۔ آپ کی شان ہے کیا شان خدیجہ بی بی، آپ کی شان ہے کیا شان خدیجہ بی بی، دین پہ ہے آپ کا احسان خدیجہ بی بی، آپ کی شان ہے۔ آپ کو حق سے ملی فاطمہ جیسی دختر، آپ کو حق سے ملی فاطمہ جیسی دختر،
جو کہ ہے وارث قرآن خدیجہ بی بی، دی پہ ہے آپ کا احسان خدیجہ بی بی، آپ کی شان ہے۔ آپ نے عہد کا پیغام جو احمد کو دیا، آپ نے عہد کا پیغام جو احمد کو دیا، لوگ تھے شش درو حیران خدیجہ بی بی، دی پہ ہے آپ کا احسان خدیجہ بی بی، آپ کی شان ہے۔ مشکلیں دین کی تبلیغ میں جو آئیں، مشکلیں دین کی تبلیغ میں جو آئیں، کر دی وہ آپ نے آسان خدیجہ بی بی، دی پہ ہے آپ کا احسان خدیجہ بی بی۔ جزاک اللہ جناب تابش مہدی صاحب، بہت بہت شکریہ، اور بڑا خوبصورت کلام آج کے دن کی مناسبت سے آپ نے پیش کیا۔ یقیناً کہ پروگرام اپنے اختتامی مراحل تک آ چکا ہے، اور بڑی سیر حاصل گفتگو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات اقدس کے حوالے سے ہوئی، لیکن چونکہ آج روز وفات ہے، لہٰذا ہماری خواہش بھی ہے اور یہ تقاضا بھی ہے کہ جو مصائب بی بی نے برداشت کیے، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جو مشکلات اٹھائیں، ان کا تذکرہ اور آپ کی وفات کا تذکرہ ضرور ہو، اور اسی پر یقیناً پروگرام اپنی اختتامی منزلوں تک پہنچے گا۔ گزارش کروں گا مولانا سید اور نقوی صاحب سے کہ کچھ ان مصائب کا بیان کیجئے کہ جو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اٹھائے اور جو آپ کی وفات کا سبب بنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی ویڈیو لنک پر علامہ وسیم صاحب قبلہ وہ ادوار یاد دلا رہے تھے کہ جو شیب ابی طالب میں آپ پر وہ مشکلات اور وہ مصائب کہ جو عام خاتون کا برداشت کرنا مشکل ہے، چاہے جائے کہ ملکۃ العرب ہوں، چاہے جائے کہ وہ بی بی کہ جو عرب کی سب سے امیر خاتون ہوں، اور وہ شیب ابی طالب میں بھوک و پیاس کی تکالیف برداشت کریں۔ امر الہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور بی بی جب شیب ابی طالب میں تھیں تو بہت ساری وہ تکالیف جو اس 3 سال کے عرصے میں آپ نے برداشت کی تھی، ان کا اثر آپ کی ذات پر اتنا زیادہ تھا کہ آپ اس کا اظہار نہیں فرمایا کرتی تھی، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ بی بی اپنے دکھ، اپنی تکلیف جو جسمانی آپ کو تکلیف پہنچی، کیوں کہ آپ اس ماحول سے کہ جو شاہانہ ماحول تھا اور اس ماحول کی طرف آئیں کہ جہاں پر تکالیف ہی تکالیف تھیں، اس کو بی بی نے برداشت کیا، لیکن اس کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ کہیں سرکار رنجیدہ خاطر نہ ہو، سرکار کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن روایت ملتی ہے کہ یہ وہ واحد بی بی ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی سرکار کے ساتھ جتنا عرصہ آپ کا گزرا ہے، تاریخ میں مختلف کیونکہ ان کی عمر کے اور ان کی حیات کے گویا گوشے ہیں، بعض روایت میں کہ آپ کی ایج جو ہے وہ 25 سال کی تھی، سرکار کی بھی 25 کی تھی، بعض میں کہ
آپ کی ایج 40 سال کی تھی اور سرکار کی 25 سال تھی. ہاں بعض میں ہے کہ 28 سال آپ کی عمر مبارک تھی جب سرکار سے آپ کا عقد ہوا. بہرنو جو تاریخ کے مختلف گوشے ہیں، جتنا عرصہ بھی سرکار کے ساتھ بی بی کا گویا وقت گزرا، اس میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جب بی بی نے سرکار سے کوئی ذاتی فرمائش کی ہو، اللہ کوئی ذاتی خواہش کا اظہار کیا ہو. مثلا جیسے ہمارے ہاں خواتین اپنے شوہر سے خواہش کا اظہار کرتی ہیں، لیکن یہ واحد بی بی ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، کبھی زندگی میں سوال نہیں کیا. لیکن جب یعنی آج 10 رمضان المبارک کو بی بی کا وقت آخر نزدیک آیا تو آپ نے اپنی بیٹی جناب سیدہ کو بلایا، اور روایت ملتی ہے کہ جناب سیدہ کی عمر مبارک اس وقت صرف 5 سال کی تھی. یعنی 5 سال کی بچی ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کیا ایج ہوا کرتی ہے. انہیں بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ بیٹی، میں نے تمہارے بابا رحمت للعالمین سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، کبھی زندگی میں کوئی خواہش نہیں کی، لیکن ایک خواہش رکھتی ہوں، اور مجھے شرم آتی ہے کہ جب میں نے ساری زندگی کوئی سوال نہیں کیا تو میں تمہارے بابا سے اس وقت جب کہ میں دنیا سے جانے والی ہوں اور میری کیفیت ایسی ہے کہ میں اب زیادہ عرصہ نہیں رہوں گی. میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی ماں اپنی اکلوتی بیٹی سے اپنی موت کی خبر سنائے اور یہ کہے کہ میں دنیا سے جانے والی ہوں، اس بیٹی پر کیا بیتے گی. جناب سیدہ 5 سال کی ہیں. اس وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جب یہ جملہ کہا تو جناب سیدہ نے ننے روایت ملتی ہے کہ ہاتھ جوڑ کے کہا، اماں آپ مجھ سے بیان کیجئے، میں اپنے بابا کی خدمت میں آپ کی طرف سے سوال کروں گی. اس وقت جناب خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور بیوی نے فرمایا کہ تم اپنے بابا سے جا کر کہو کہ اماں کا پہلا اور آخری گویا سوال یا خواہش یہ ہے کہ میں جب دنیا سے چلی جاؤں تو جو آپ چادر اپنے دوش پہ اوڑا کرتے ہیں وہ چادر مجھے کفن میں دے دیجیے تاکہ میں آپ کی خوشبو محسوس کرتی رہوں. جناب خدیجہ کے آج اس یوم وفات پر میں سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بی بی خدیجہ نے اگر فرمائش کی ہے تو کیسی فرمائش کی ہے کہ مجھے وہ چادر دوش والی دے دیں کفن میں تاکہ میں آپ کی خوشبو محسوس کرتی رہوں. جناب زہرا پہ کیا بیتی ہوگی کہ جن کے سامنے ان کی ماں ان سے گویا کفن کا سوال کر رہی ہیں، اور اس وقت جناب سیدہ روتی ہوئی آنکھوں میں آنسو بھر کے اور اپنے والد گرامی کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی. رسول پاک کی عادت تھی، بخاری میں اور مختلف کتابوں میں روایت ہے، سن رہے ہیں تمام احباب، مفتی وسیم صاحب بھی سن رہے ہوں گے، کہ جب بھی کبھی رسول پاک کے حجرے میں جناب سیدہ تشریف لاتی تھیں تو رسول پاک کھڑے ہو جاتے تھے، اور جتنی دیر بی بی بیٹھی رہتی تھی رسول پاک کھڑے رہتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے. تو آج جب آنکھوں میں آنسو بھر کے بی بی اپنے بابا کے پاس گئی ہوں گی تو ذرا تصور کیجئے اس وقت سرکار کے کیا عالم ہوگا کہ وہ بیٹی جس کا رسول پاک بیٹی سمجھ کے نہیں، اللہ کا تحفہ سمجھ کے، کوثر سمجھ کے، اور اس بیٹی کا استقبال کریں، اسے اپنی جگہ بٹھائیں، اس کی آنکھوں میں جب آنسو ہوں گے تو اس وقت بی بی پر کیا بیتی ہوگی. تو سرکار پاک نے پوچھا تھا کہ زہرا اس وقت تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ اور میں اگر یہ کہوں کہ تصور میں رسول پاک لائے ہوں گے کہ میرے بعد میری بیٹی پر کتنے مصائب ڈھائے جائیں گے، تو اس وقت سرکار نے یقیناً سوچا ہوگا اور کہا بیٹی میرے سامنے گریہ کیوں کر رہی ہو. تو اس وقت جناب زہرا نے عرض کی تھی بابا میری ماں کی خواہش ہے کہ مجھے وہ چادر کفن میں دے دیں جو آپ دوش پہ اوڑا کرتے ہیں. رسول پاک نے وعدہ فرمایا. جناب سیدہ جب اپنی ماں کے پاس آئیں اور کہا اماں بابا نے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کو وہ چادر دوش کی کفن میں دیں گے، یعنی بطور تبرک دیں گے، کیونکہ کفن کا نصاب علیحدہ ہوتا ہے لیکن خوشبو کے طور پر وہ آپ کو چادر دیں گے. اور اس کے بعد جناب خدیجہ مسکرائیں، اور ابھی روح نکلنے والی تھی کہ جناب زہرا نے رونا شروع کیا. جب 5 سالہ جناب زہرا نے گریہ شروع کیا تو بی بی نے لب ہلائے اور سوال کیا بیٹی رونے کا کیا سبب ہے؟ تو اس وقت جناب سیدہ نے کہا تھا اماں مجھے بھی کوئی چادر کا ٹکڑا دے دیں تاکہ میں آپ کی خوشبو محسوس کرتی رہوں. اس وقت جناب
خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جناب فاطمہ بنت اسد کو بلایا اور کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد، میں نے ایک جوڑا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جب میری بیٹی کی شادی ہو وہ جوڑا انہیں دیجیے گا، اور اس میں ایک چادر بھی ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی کہ بی بی جب اپنا حق لینے گئی تھی تو وہی چادر اوڑھ کر گئی تھی، اور پھر جب جناب سیدہ کا وقت آخر نزدیک آیا تھا تو اس وقت جناب زینب آئی تھی اور کہا تھا اماں مجھے کوئی چادر عطا کر دیں۔ بی بی نے وہی چادر اپنی ماں خدیجہ والی جناب زینب کو دی تھی، اور جناب زینب وہ چادر اوڑھ کر جب کربلا آئی تھی اور شام غریبہ آئی تھی، اس وقت شمر ملعون جب شام غریبہ میں جناب زینب کی چادر نیزے کی انی سے چھین رہا تھا، جناب زینب کا رخ مڑ گیا تھا جنت المعلیٰ کی طرف اور کہا تھا دادی خدیجہ میں آپ کی چادر کی حفاظت نہ کر سکی، ہماری لاکھوں جانیں قربان حضرت خدیجہ پر، ان کی اولادوں پر، اور ان کی خاص طور پر بیٹی جناب زہرا پر اور بیٹی کی بیٹی جناب زینب پر، کہ جنہوں نے دین کو بچایا اور اپنے نانا اور نانی کی گویا عظمت کو برقرار رکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا عون نقوی صاحب کا، اور یقیناً مصائب کے بعد اب کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ تمام شرکائے محفل کا بہت بہت شکریہ۔ ان آنسوؤں کے صدقے میں دعا ہے کہ پروردگار تمام عالم انسانیت کو اپنی حفظ اور امان میں رکھے اور جلد از جلد اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان سید عمران مہدی اور سیدہ حرا شیرازی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا